ومناما صلى الله عليه وسلم وتسليما
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن
لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرى به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تبرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة في هيئة المعبود فتعطرت بوجودها قناف الوجود وطرزت برد العالم بالطراز التكليم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جل الحق في عالم قدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القرب الغريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده استقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر توصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور وغرقون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يذيع الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تحكم معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم عما تضمنه الجنات من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة أكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخيرة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية يقبل صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صوت المجد بقربه وتفيض جدار شرف الأصل بوده وحبه ما أعطر أكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سيدنا السادات يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فنقص بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما يحصل من ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقر في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الرقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنها تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزني لا تلوي لما في الصور من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أن للقلم أن يحط ما رقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن الشمائل. وهنا أثنى أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه، فهو هذا الحبيب أول مخلوق موزع في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بالغا فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل أشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. الله عليه. وقد تعددت
الآية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. فلما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلا وبطون من شرفت من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه حتى أوصلت سند العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقى سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هكها بالدرة وسمنها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى ورشا بعد شر من حمله فقرب رد بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم في وضعة فضله وتنتشر في آثار مجد الصبي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويني يا نور الحيد ويني انظر إلى ويني يا نور الحيد ويني
وموضع القسم هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب جود إشراك هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حبل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها ولم تزل الأرض متلمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأزهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قربوا وادع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وابطال الوجود لله على للوجود تسج، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قطع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق همة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يوضع عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجد وسماء. وكان وقت مولد سيد القومين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبضه بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقهولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرف عند الله عند القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف بن الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد الوسود الرواب. قالت ثم البسط وأضيعت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عادني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهي بالآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير مولود ممن كتب
وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللمز المحتمل على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأخوياء من البرية. ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في الدنيا محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم في وصف الحبيب وشانه والعلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها على أخذت على نجم السهى بعنانه وقد انبسط القلم في تكوين ما فاض العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتقريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لذلك يصون خطمك ما يصون التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سورة النبي النبي بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعد ظافرا وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة
الأبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أبدادك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولهديك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رؤية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا خصوصا بلادنا هذا إندونيسيا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak penceramah agama Muhammad Hanafi, Ustaz Muhammad Hanafi dari Banjarmasin. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu memperingati Maulid Rasul Muhammad SAW pada tahun 1442 Hijriah. Salawat dan salam utama pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah yang mampu merubah kehidupan dari alam gurita ke alam yang terang benderang.
yang bermandikan iman Islam dan Islam. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Muhammad Hanafi yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada rombongan Al-Habsyi dari Gunung Raja, serta juga terima kasih kepada para undangan sekalian yang telah hadir di tempat ini. Dan kami pun mohon maaf jika ada kekurangan atau di dalam penyambutan kami ini. Mungkin itu saja mukadimah dari kami, dan langsung saja kami bacakan surah acara pada ini. 1. Pembukaan, 2. Kalam ilahi, 3. Tausiah atau ceramah agama, 4. Doa istri penutup. Mari kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Dan untuk membuka acara ini kita mengucapkan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara kedua yaitu kalam ilahi. Untuk kalam ilahi ini kami mintakan kepada saudara Basmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا
المحسنين صدق الله العظيم. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ketiga itu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Hanafi. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang ulun hormati dan sama-sama kita berataan hormati para dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habaib syarifah. Yang ulun hormati alim ulama, guru-guru agama yang ulun tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan para thalibul ilmi, para pemaulidan dari Gunung Raja, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga ulun hormati para pejabat pemerintah, khususnya Bubuhan Bambakal, kalau hadir, yang ulun karena kau menyampaikan ngarannya tanpa mengurangi rasa hormat. Dan Bambakal yang ulun tahu, Bambakal Maluka, yang mana beliau memang marina ulun sendiri. Mudah-mudahan kita seberataan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat, acil-acil, paman-paman, kai-kai, nini-nini, saudara ulun berataan, keluarga ulun berataan. Alhamdulillah, kita sama-sama merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah beliau mengumpulkan, Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini dalam acara memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi menjelang siang ini. Kembali kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, istri-istrinya, dan para sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jam 10 lewat seperempat. Sebenarnya ini jam mengantuk. Kalau Bubuhan Kondokan tahunya jam mengantuk karena qailullah bahasa Arabnya. Bila guru membuka kitab, guru membaca Al-Fatihah, maka ini membaca juga aksaranya Allahumma apa doa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Guru Fatihah nya demikian. Nya tertawa karena nya tahu. Jadi alhamdulillah kita di siang hari ini ulun lihat mata acil-acil, paman-paman kai-kai masih ngarap. Talinga pian masih aktif. Awak pian gak deliut. Artinya kita seberataan duduk di sini karena cinta dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hilang rasa uyuh, hilang rasa sedih, hilang rasa sakit. Yang hadir apa? Rasa bahagia, rasa sehat, dan mudahan selalu itu terjadi sampai kita menjelang meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin.
nang dikisahkan Nabi Muhammad, nang didangari kisah Nabi Muhammad, orang yang cinta lawan Nabi Muhammad pasti sigar. Orang yang cinta lawan Nabi Muhammad pasti matanya kada mengentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha yusalluna wa malaikatahu yusalluna. Innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna. Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu menghargai dan memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini disayangi, dikasihi, maka disebutlah Nabi Muhammad ini kekasih Allah. Kekasih Allah. Luar biasa Nabi Muhammad ini disebut kekasih Allah. Allah ingin menyebut Nabi Muhammad kekasihnya, kadang alang-alang tanggung. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad karena kita tahu betapa Nabi Muhammad itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh-jauh kita mencari hanya residen ketika lahir, hendak lahir, sesudah lahir, di situ sudah ketahuan betapa Allah itu menyayangi lawan kekasihnya. Ketika mengidam mama Nabi Muhammad di dalam parut, mengidam misalnya orang di Kawah ini mengidam ampalam. Malam itu juga mama Nabi Muhammad dimimpi memakan ampalam. Isuknya kada ada lagi rasa hendak makan ampalam. Itu mama Nabi Muhammad. Mengidam hendak makan anggur, malamnya dimimpi makan anggur. Mengidam hendak makan sate, malamnya dimimpi makan sate. Itu mama Nabi Muhammad, ya kan? Kada mengalihi Nabi Muhammad itu di dalam parut. Bahkan mulai awal betianan sampai lahir sedikit pun kada ada rasa sakit. Sedikit pun kada ada rasa sakit. Manianakan, melahirkan, menggaduh, kada ada rasa sakit. Coba kan kita mulai mengidam aja sudah menyakiti lawan mama. Itu mengidamnya belum tinjak-tinjak di dalam parut, menampar-nampar di dalam parut, maka kidamannya luar biasa. Hendak mencium knalpot ya. Knalpot hendak dicium, paksa mencari akan knalpot. Ada lagi yang aneh, hendak mencium gundul kai. Abahnya aja. Kiawakan bangkai itu pas ini, apa umanya? Tuh gundul kayu hendak mencium, mengidam ngarang di dalam hendak. Oh, ya Allah, mengidamnya. Hendak sate tukarakan sate, hendak soto tukarakan soto, hendak bakwan tukarakan bakwan. Ini kan udah mengidam, lapar aja banyak. Allahu Akbar. Nabi Muhammad kada pernah menyakiti lawan mama ketika sendiri yang nakam di dalam parut. Ayo Allah Ta'ala melayani lawan Nabi Muhammad, melayani lawan Nabi Muhammad. Lahir kada sakit pulang, itu tanda Allah Ta'ala betapa melayani dengan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa lah. Mudahan nang bebinyan di sini, walaupun ada rasa sakit ketika betianan, walaupun ada rasa sakit ketika melahirkan, itu rasa sakit itu jadi pahala pian. Kenapa jadi pahala? Karena pian min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pian umat Nabi Muhammad. Rasa sakit pian itu dibalas Tuhan lawan pahala. Jangan pian keluh kesah, jangan pian takutan, adanya balasannya. Apa balasannya? Pahala. Pahala itu apa? Surga. Dan surga berataan. Cuman ada bang orang bahari. Ya kan? Dari ulama memandangkan supaya beranak itu jangan sakit, bahasa kitanya murah beranak. Di antara amalannya ketujuh membaca surah Maryam. Nah itu bagus diamalkan. Di antaranya minta bantu lawan perguruan palongsor beranak. Beranak sini membacakan apakah? Yang penting kita minta doakan lawan guru tadi palongsor beranak.
Ada depan rasa sakit itu hilang, cuman paling kadang mengurangi. Nah, mengurangi. Ya kan? Ada lagi bacaannya membaca laki pian suruh baca ya Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Apa aja? Tiupakan ke korpian tus, tapi jangan dulu dah. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Ada apa lah aja? Minta catatan kan on pondokan ya. Ya kan? Ada lagi yang aneh pada itu. Kalau surah beranak juga surah Nun jorong balik Nun wal qalami wa ma yaskurun. Jadi ke anak tadi turun nyaman, turun dia. Jadi datang turun tiup ke parut bini pamanai. Nah, turun tapi jangan keguguran Bang ya lah. Ada yang aneh lagi ulun tetamui. Sang kalang sang kaling tampurung bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling 7 lurung nang dahulu. Pantunnya tuh orang bahari itu cuma cerdas, ujungnya dibuatin berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tus. Maka terbelujur pulang murah beranak bini ini Allah Akbar. Berkatnya itu nah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk, ada kegampangan tuh orang bahari. Itu mun anak kedua bang 7 lurung yang dahulu. Mun anak pertama kayak apa? Sang kalang, sang kaling, tampurung bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling 7 lurung nang banyak bulu. Itu kan ada hadisnya. Cuman mun pian akan mencoba bisa terbelujur. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tus semua. Iya kan? Nah, jadi acil-acil bagus saya kemudian betianan itu dilarap cila. Ada kasih. Nang bidan bingung hajan ya. Kelihatan sudah rambutnya. Tarik bidan, tarik. Tak abduh nang umumnya. Dasar kayak itu sakit beranak menjadi bidan. Padahal tak tarik ampun umumnya, anaknya belum keluar lagi. Allah anak berambut panjang benar dalam situ. Ah, ya kan? Allahu Akbar. Ya kan? Apa bisa itu dilarap ya? Interela. Nah, Nabi Muhammad ditianakan karena menyakiti, dilahirkan karena menyakiti. Bahkan Allah lagi memuliakan Nabi Muhammad ketika beliau lahir langsung sudah bersunat. Siapa di sini langsung bersunat? Lahir. Ya. Nabi itu lahir langsung bertatak tali pusat. Siapa yang di sini ada? Ya kan? Nabi itu lahir sudah bercalak mata. Siapa yang ngecalakin belum parot? Memang Allah Ta'ala sudah menyiapkan untuk kekasihnya luar biasa disiapkan. Haknya lahir sudah disiapkan kemuliaan yang akan ditampilkan kepada alam semesta. Itu untuk siapa? Untuk Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekasihnya, ini ayahnya. Wajar Allah Ta'ala kayak itu melayani Nabi Muhammad. Ya kan? Ketika Nabi lahir, runtuh semua berhala. Ketika Nabi lahir, api majusi yang disembah ribuan tahun pajah. Ketika Nabi lahir, alam semesta ini riang gembira bahkan bersinar lebih terang daripada matahari. Hari itu, bahkan ketika Nabi lahir, hari itu berataan nang lahir malakian. Hari itu, hari apa? 12 Rabiul Awal, malam Isnain atau Senayan. Antara fajar shadiq dengan fajar kadhib. Ya kan? Orang yang lahir di antara fajar shadiq dan fajar kadhib atau malam hari lahir, maka orang itu tergolong ahli ibadah. Adakah di sini yang lahir malam? Orang itu tergolong ahli ibadah. Katujuh tahajud. Kakawanannya bakal dikajut guring bangun. Adiknya bertahajud. Allah ahli ibadah. Ya kan? Nah itu Nabi Muhammad memang disiapkan sama itu. Wa tatanazzalul uyunu fi hadaiqi mahasini jamalih fala tajidu
makhluqan fil wujud ala misalih. Cari orang nang kaya Nabi Muhammad, apalagi melebihi kada bakalan ketemu. Nang lebih hebat dari Nabi Muhammad kada bakalan ketemu. Nang paling luhur banyak, nang paling kurik banyak. Kalau yang paling hebat dari Nabi Muhammad sama aja kan ada. Fala tajidu makhluqan fil wujud ala misalih. Maka orang belum ngasih wadah. Kada ada tuh bang samaannya. Itu kemuliaan ketika sidin dilahirkan. Adakah kita tetamui? Kada ada. Ada ilun guru aja tetamui di kampung lo lahir sudah buku piah. Buku piah apa cowok umanya atau empat? Iya kan? Ulun ada juga tetamui guru aja anak ulun langsung lahir besi sengot. Besi sengot mengapa bulu umanya? Jar. Kemuliaannya itu lain, ya kan? Luar biasa. Jangankan Rasulullah, Abah Sidin yang bernama Abdullah. Abah Sidin banggaran Abdullah. Ketika Rasulullah ini masih disulbinya Abdullah, Abah Nabi Muhammad, Abdullah ini Abah Nabi Muhammad mengandung disulbi ini Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada katulungan bungasnya nangaran Abdullah ini. Ya. Ketika Abdullah ini berjalan di lorong, berjalan di jalan, bila ada melihat bebinian bungasnya Abdullah ikam pasti memuji. Ya Allah Abdullah bungasnya berataan hendak jadi bini Abdullah. Berataan bebinian hendak jadi bini Abdullah. Hatta acil-acil, hatta nini hendak juga belaki lawan Abdullah. Ajar nini bungasnya si panang Abdullah nini. Jangannya hakun Abdullah nih lawan aku malam pertama sakit-sakit ku sandang. Jadi ini bepandang saking cintanya dengan Abdullah karena kebungasan Rasulullah yang ada di sulbi Abdullah. Bungasnya kada ketulungan. Allahu Akbar tuh nih bagaimana bujang-bujang. Allah Abdullah aja melihat tak. Lalu suatu hari ada kabar dari pembakal. Dari pembakal Abdullah ini dikawinkan non Aminah. Bahasa kita ini ya kan mau ini WA, mau bari mana ada WA. Dihabarkan Abdullah akan kawin dengan Aminah. Sayyidatu Aminah, mamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebarlah kabar Abdullah kawin dengan Aminah. Bebinian kayak apa hati kecewanya. Saat hati ini cinta-cintanya, hati ini sayang-sayangnya diambil orang lakiannya. Matat bi atamratin binan niswan. Meninggal dunia 200 ikong bebinian. Allahu Akbar. Adakah di sini kampungnya? Habis sekampungan ngomongnya matian bini. Iya kan? 200 ikong. Mandakar Abdullah kawin termasuk nginginan tuh ada deh. Abdullah kawin kalon siapa Aminah? Ngek mati. Ayo. Matat bi atat imra'atin. Allahu Akbar. Selain itu ada lagi wamaridat kasiratun minan niswan, hendak sekampungan garingan. Hendak sekampungan garing. Harap pada corona ini lah. Allah. Nah itu hanya Abah Sidin bagaimana yang dikandung oleh Abdullah, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menyaksikan, hari ini kita menceritakan, hari ini kita membahas betapa Allah Ta'ala memuliakan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah disambung Allah Ta'ala ulang, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah ini bersolawat berbawaan lawan malaikat. Malaikat pun umpat juga bersolawat karena malaikat ini layak sunnullah abadan. Kada pernah malaikat ini membangkang lawan Tuhan. Bersolawat dengan Tuhan lawan malaikat. Inggih pun kami mendukung tiang bersolawat lawan kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditarusakan lagi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ikam hendakkah aku muliakan? Ikam hendakkah jadi orang beruntung? Bila ikam hendak dimuliakan, hendak jadi orang beruntung, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan kandung sholawat, dukung aku mencintai kekasihku, dukung aku memuliakan kekasihku, dukung aku bersalawat lawan kekasihku, walau hanya dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad. Atau nang handap pada itu sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada lagi handap pada itu sallallahu ala Muhammad. Jangan sampai kita kada ingat bersolawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menghadirkan di dalam hati dan pikiran bahwa Nabi Muhammad ini memang orang mulia, memang orang yang pantas dipuji, memang orang yang pantas dimuliakan. Itu dalam hati. Ulun kada komen nyatakan kayak itu. Salawatnya aja bujurlah, baguslah, bolehlah, boleh. Biar kada ingat, tapi untung pian bersolawat hati kan diingat, itu tetap dicatat pian termasuk orang yang mencintai lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa guru aja, berapa pian kawa? Amun ulun nyambut 1000 kalau pian tanganga. Salawatnya apa guru jadi yang paling handap tadi aja sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ulun hendak salawat kamilah jadi tasarah. Anak tak panjang sedikit, dalail. Ayo kada apa. Yang penting bersolawat, jangan kada bersolawat, jangan kada bersolawat. Solawat paman-paman sambil berokok di tengah lapang atau di hambit sambil berokok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kayak mau bilang kita sorenya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada juga orang gini sallallahu ala Muhammad. Karena apa itu? Yang penting bersolawat. Ajil-ajil akan menyangai iwaknya sallallahu ala Muhammad sallallahu apa obahnya ada instrumen lagi masak sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kadusan bertasbih kada apa? Tasbih kan menyangai iwak bertasbih itu sangat tasbih. Iya kan? Ajil-ajil sambil menjaga warung sallallahu ala Muhammad. Menyimpuni. Ini berapa aja 5.000 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Kayak ini kampung insyaallah bala ada. Dan insya Allah orang yang patuh bersalawat kada bakalan sakit hati. Jadi selama ini kenapa kita ada sakit hati? Mungkin kita kurang salawatnya. Kurang salawat berarti kurang cintanya. Kurang cintanya. Atau kan ada sama sekali cintanya. Ada juga cintanya keduanya. Ya kan? Mudahan kita ketujuh bersalawat. Jangan ditinggal bersalawat. Termasuk hari ini. Hari ini kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad karena kita betapa mencintai dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini nabinya kita. Diceritakan bahwa ulama mengatakan siapapun yang mendatangi acara Maulid Nabi, berjalan berkendaraan, bermobil atau pakai apapun, maka inya dicatat orang yang menuju kebun surga. Menuju kebun surga. Kenapa orang yang mendatangi maulid dikatakan menuju kebun surga? Karena di hati orang yang menuju maulid ada cinta. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Mudahan barakat kita berkumpul di sini, Allah pandang cinta kita walau sedikit, kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga nanti. Amin. Amin. Termasuk orang yang memuliakan Nabi Muhammad, anak bila anda lelakian Nabi Muhammad atau Ahmad, itu termasuk kita ini memuliakan Nabi Muhammad. Kita ini umatnya, ya kan? Kita ini orang yang karena Nabi Muhammad tercipta. Kita ini orang yang banyak mendapatkan dari Nabi Muhammad. Apapun itu semua dari Nabi Muhammad. Kita ngarani anak lawan Muhammad untung gonal pun, untung gonal. Bahkan ulama menceritakan barang siapa di rumah itu ada 3 orang atau lebih lalakian, anak diisi 3 orang atau lebih lalakian, kada ada seikung-ikung marah Muhammad. Orang kayak Muhammad Usyairi, Muhammad Zaini, Muhammad Syafi'i, Muhammad Maliki, Muhammad Hanafi itu ulun, ya kan? Seikung barang siapa ada 3 orang atau lebih di rumah anak lalakian kada dengaran Muhammad fakat jahila, maka orang itu disebut jahil. Jahil di sini bukan mongol tambuk lah ya. Arti jahil di sini kada tahu dan kada paham dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur juga datang di mana kita paham kemuliaan Nabi Muhammad, di rumah ada 3 orang yang kada dengaran Muhammad, bisa ramai betasmia gimana? Asal dengan beayun aja mundian tuha betasmia. Aku ber kada dengaran Muhammad ujar kain deh. Ya anak betasmia, boleh betasmia waktu tuha kada nyalak yang halus saja bang betasmia.
Iya kan? Tapi kan bisa sempat bayun, enggak ayunan. Aduh saja nang pocok-pocok kenapa tuh? Madu lawan uyah, madu lawan uyah. Uyah supaya ini masin pandirannya, madu supaya manis didengar orang. Ada nang digucopokan kepala hewan, dapat bekas lu pandir aja. Itu enggak dapat juga habisnya. Iya kan? Apa keistimewaan ngaran Muhammad ini di hari kiamat nanti? Allah Ta'ala akan menyuruh kepada orang yang bernama Muhammad atau Ahmad, fal yadkhulil jannah. Orang yang ngaran Muhammad, alaman ismu Muhammad fal yadkhulil jannah. Siapa yang ngarannya Muhammad, kasih masukkan ke surga. Ini banyak dosa Tuhan, masuk ke surga. Ini ketujuh maksiat Tuhan, masuk ke surga. Ini Tuhan ketujuh berjudi, masuk ke surga. Kenapa Tuhan? Karamatan di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kemuliaan nabinya. Aku memuliakan kekasihku walau ngarannya sama lawan ke nama kekasihku. Aku muliakan ini. Tapi ini bukan jadi dalil. Aku kan bisa bayangan lagi bilang ngaranku Muhammad ya. Itu ngarannya lufuqo. Kenapa jadi luput ngaran Muhammad tapi kelakuan dari sama orang Muhammad itu bukan Muhammad. Supan kita lawan ampun ngaran, iya kah? Puasa kadang ngaran Muhammad. Ya Allah. Jujur juga ya Allah. Mudahan nangaran Muhammad ketujuh sembahyang, nangaran Muhammad ketujuh puasa, nangaran Muhammad ketujuh beramal soleh. Boleh belajar ngaran Muhammad disambung lawan ngaran yang lain, boleh. Muhammad Sulaiman, bagus. Muhammad Daud, Muhammad siapa? Sarah itu Muhammad apa ujungnya? Tapi mau kawat tuh betakun, jangan mengolah seorang, ya kan? Sudah kada tahu kemuliaan nama Nabi Muhammad, mau olah seorang pulang ngaran. Nama mau olah ke Inggris-Inggrisan. Bertiga bisa anaknya. Yang pertama Stephen, yang kedua Fofai, yang ketiga Swallow. Swallow itu udah kayak Inggris itu betul sadar japin suara. Nah, itu kayak Inggris-Inggrisan. Jadi ngarani Muhammad kita kan udah tahu nih ngaran yang bagus Muhammad tunggal, Bapak. Tunggalnya tinggal ya Bang, Muhammad tunggal. Muhammad, Ahmad itu semuaan masuk juga ke dalam surga, orang itu akan dikeluarkan. Tuhan berjanji itu. Aku menegaskan kepada diriku sendiri kata Allah, orang yang mengaran Muhammad atau Ahmad, kita tawakib demikian. Ya, di awal-awal mukadimah, orang itu kada bakalan masuk ke dalam neraka. Kada kok ajak gitu kan. Yang ngaran Muhammad asal bagus saja, jangan hendak menambahi ujungnya. Ya kah? Jangan mentang-mentang ketujuh lawan SpongeBob kan kuning-kuning tuh. Singarani anak Muhammad Squidward. Ketujuh lawan Upin Ipin Muhammad Jarjit. Coba jangan nolak. Itu ngarannya berhafal juga. Hafal juga ngarannya. Ada aneh kan? Mentang-mentang lahir di Getah Muhammad Getahi. Muhammad Getahi. Kenapa lahirnya di Getah? Bahaya Bang. Olah seorang nanti. Karena beginian lahir di sawit sih, di sawiti itu. Jadi betapa lawan guru-guru, kalau bisa anak lelakian, nah siapa ngarannya guru nang bagus. Maka wah ini bila anak betapa lawan guru pasti betapa hitungannya. Ujar guru aku kan bisa menghitung ngaran, aku bisa menghitung 1, 2, 3 sampai 10. Ngaran kenapa dihitung? Jadi juga, ya kan? Jadi menghadap betapa hitungannya juga, takon dulu ngarannya apa? Atau kita mempersiapkan dulu, nah guru baguskan ngaran anak ulun, ya kan? Utuh lunta, banyak dulu ini ya. Banyak peluntaan, ya kan? Nah jadi ini aja dari guru ngarannya Sulaiman. Maka Tuhan guru aja. Minta tapi bepilih itu kan minta ngarannya. Nah itu ngaran. Mudahan nang di sini ada ngaran Muhammad atau ngarannya mirip dengan namanya Nabi Muhammad. Orang itu ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala suka beribadah. Karena orang yang suka beribadah dijanjikan Tuhan masuk ke dalam surga. Nah itu termasuk kita memuliakan Nabi Muhammad. Jadi ngarannya anak tak lawan juga mun anak yang hendak pintar
tuh sudah memikirkan supaya anaknya pintar kayak apa. Pertama datangi guru-guru, ulun guru yang minta banyu supaya anak ulun ini. Ini belum mau ulah lagi ya, belum mau ulah lagi. Hatan mau ulah pulang jangan sembarangan. Hatan mau ulah jangan sampai hatan bisa sarikan. Hatan bahul bungul tamuk bangsa tambula berbakal. Betul tuh ini lagi bini lahir anaknya on yakin bungulun ala bungulin fahuwa tambuk. Kenapa? Karena hatan bisa sarikan atau hatan bersedih-sedihan beristaan apa banyak kita ini makan gerak optik awal walau ya walau itu orang jarang bini orang makan sop bayam makan mie bayam makan nasi bayam jarang lagi makan bayam nabur bayam buru ayamnya beristaan nih anak betul tuh imbah beristaan langsung mau tuh ini ya Allah anaknya ada bakalan pintar. Kenapa? Karena hatan mau ulah sudah produksinya ada bagus, PT sedih atau PT bemamai yang anak sekali keluar bentat lawan buntat. Allah jadi hatan mau ulah sudah berpikir baharum bersiap jaka ibarat lalakian beriksona lah ada laksa lah bisa juga tuh berilaksa nah, supaya harum kamar nih ya Allah utang bersangkut di atas kalambuk cawat disiring kamar nih nih apa ranjang cabuting tak simpang di bawah bantal cawat mini kenapa aja rabahnya seminggu ini kena bawa acan sekali juga lagi halo di bawah bantal sekalinya cawat mini Allah Akbar ini bangsa kalinya yang selama ini misterinya terpecahkan cawat mini ya Allah apa jadi manak di bawah bantal ini orang hari itu ada juga yang Allah kenapa aja anak baju di bawah bantal supaya mimpi jangan sasat ya kaum belum habis baju pulang ada jolong menakar kayak gitu iya kah nah jadi anak betutoy anak gawe dua lagi ini memproses produk yang terbaik harus dulu persiapan yang terbaik termasuk harum kalau acil tuh biar tuh aja lagi ada papa bapupur tetap kenapa karena saya awak tuh karena hand body lah tahu bener hand body begincu ya kan bersikat gigi itu nyata ya kan apa lagi bertulis scanning ya kalau rambut itu diharumi pakai sampo 2 buting kalau perlu samponya sebulanan sudah ada sampo malam itu barang sampo ya kan pupurnya nang larang ya kalau apalagi nang girap-girap tuh apa aja namanya Loxado ya kan apa itu Esedo Loxado aja ya kan lah lo begawi dua lagi ini produk terbaik ini lahir anak menghafal apanya suruh aja hafal Quran insyaallah lakas anak menuntut ilmu insyaallah lakas anak mendapat rezeki yang banyak insyaallah bagus karena orang ini produknya terbaik ini ke pengantin nanti yang bagus yang lumas kepupur kayak tadi juga menampakkan benar lawan laki di rumah ya Allah tapi bahalai maka tapi bahalainya ada betapa sebulan diampar ke sumur matian nunduk sangkut undang di situ luar biasa itu dipakai hatan anak murid ya kan pupur bebiji pupur bebiji itu biar tahu lah umurnya karing rahai takanan nang bini di atas kali pandang laki nah jadi itu harus diperhatikan kita ini agama Nabi Muhammad menyuruh kita bersih. Nah, lewat situ kita hendak membersihi hati, bersihin dulu zahir kita. Nah, berkat Nabi Muhammad kita katuju bersolawat, kita katuju memuji Nabi, kita memuliakan lawan Nabi. Insyaallah mudahan hidup kita berberkat bertaan. Anak-anaknya, beginiannya, alakiannya, bahkan orang yang hadir di Maulid Nabi
hadir di maulid Nabi, apa nang pian bawa jelas jadi berangkat duit di kantong pian nyatakan jadi bibikat kawat, nyatakan jadi bibikat biasa berusaha berdagang, nyatakan biasa bibikat berusaha menurih data, nyatakan biasa bibikat pian bahuma. Nah itu semuaan kawan diulah berakat bibikat, duit bibikat 50.000 misalnya di kantong, nyatakan ya Allah mulai bibikat nah berakat Nabi Muhammad mudah kau mengiau duit yang lain. 50.000 kau mengiau duit yang lain, 100.000 kau mengiau duit yang lain. Jadi ganali itu umpannya ganali dapatnya. Insya Allah selama duit pian ada di epok, ada di kantong, ada bakalan kehabisan pian lawan duit. Bujuran. Selama duit itu masih ada di kantong pian kada bakalan kehabisan duit. Dan ulun jamin pian kada pernah kesulitan duit. Ada ini bujuran kan ada mahala bujuk. Bujuran. Nah, jadi mulai hari ini apa nang duit pian sanggup. Aku 2000-an ini jadi biar aja tahun kena pulang. Atau kena yang bayinya ada di rumah haji siapa kena berselamatan rumah bawa pulang duitnya. Banyu yang pian bawa di hadapan pian atau di muka sini misalnya, maka banyu itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Kan bagus banyu itu. Penyakit apa? Corona, kaminggat. Apalagi mendasar kadada misalnya penyakitnya makin naik. Ya Allah. Insyaallah barakat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sallu alaihi wasallimu semuanya wasallimu taslima. Wasallimu taslima ulama menafsirkan bahwasanya di situ kalimat salim adalah Islam. Artinya at-ta'atu bi syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila memuji, bilanya memuliakan Nabi Muhammad, bujur garangnya memuji. Cara membujurakannya, ciri bujurnya adalah wasallimu taslima. Umpat kadeknya lawan Nabi Muhammad. Gawiannya sama kada lawan Nabi Muhammad, tingkah lakunya ia kada lawan Nabi Muhammad, sembahyangnya sama kada sembahyang Nabi Muhammad, puasanya sama kada puasa Nabi Muhammad. Maka orang ini akan dikatakan cinta dengan Nabi Muhammad dan bujur cintanya lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ujar almarhum Baguruan, almarhum Abah Guru Zuldianur, berusahalah bagaimana caranya supaya kita dalam kehidupan selalu melihat Rasulullah di mata-mata kita. Lewat mana sembahyang kita? Bayangkan inilah sembahyang yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Puasa kita, bayangkan inilah puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu di mata-mata. Ujar ulama lagi ini sholawat kada berhuruf kada bersuara. Jadi mun pian kada sembahyang empat siapa, mun pian kada puasa empat siapa. Maka rame wah ini ada pengajian yang ada khusus sembahyangan. Bapaknya mau sembahyang, maulah menyembah, sembahyang menyembah Allah yang disembah. Ada baca mohnya. Tuhan menyembah Tuhan maulah jalan gimana kisahnya. Nah jadi jangan sampai umpat agama atau ilmu tetap sama itu. Kenapa? Umpat nang nyata-nyata aja Abah Guru Sekumpul sembahyang. Syekh Abdul Qadir Jilani sembahyang, Syekh Samad sembahyang, Datuk Kalampayan sembahyang, kita ada sembahyang, harap pada sini seperti Allah nyata-nyata aja sudah kita nang nyata-nyata aja. Nah jadi amalannya orang yang bujur cinta lawan Nabi Muhammad, kenal lawan Nabi Muhammad, wasallimu taslima, umpati Nabi Muhammad. Itu ciri cinta. Al-mutaba'ah alamatul mahabbah. Orang yang suka mengikuti Nabi Muhammad itu adalah ciri mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir, apabila kita hendak bujur-bujur mengumpati Nabi Muhammad, jangan sampai kada menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di kampung kita ada pengajian turun nih. Kenapa? Karena di situ dikisahkan bagaimana tingkah laku Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, bagaimana amalan-amalan Nabi Muhammad. Itu orang yang bujur cinta. Di kampung kada ada juga pengajian, keluar kita pada kampung, ya kan? Keluar pada kampung sebelah kada ada juga, sebelahnya lagi. Pokoknya cari bagaimana caranya kita supaya tahu. Karena lain di orang menuntut lawan kada. Hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la
namun beda orang yang berilmu lawan kada berilmu. Dan jauh benar, ya kak. Wiridnya beda, amalannya beda. Bahkan mau amalan tuh orang tuh kada berilmu, amalnya kada diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang digawi tanpa ada dasar ilmunya, maka amalnya itu mardudatun la tuqbalu, kada diterima. Beburudahan tapi ilmunya dada. Mulai asal liwasa dan iman abada. Bayasinan tapi ilmunya dada. Kan diterima. Yasin pun Yasin 3. Yasin itu yaknya 2 harakat, sinnya 6 harakat. Yasin. Jangan yaknya yang panjang, sinnya yang pendek. Nah itu perlu dipelajari, terutama untuk anak-anak kita, ya kan? Wajah karas marabbihi fasalla. Aku belagu juga tapi salah. Wajah karas marab. Wajah itu mulai dari karas sudah. Wajah karas marabbihi fasalla. Dzalika jazaa'uz zalimin. Itu beda-beda jaknya. Jidal zai. Dzalika jazaa'uz zalimin. Orang ada belajar tajwid, wajah dikajar ucap dikit. Beda ketahuan. Pian berumrah, pian berhaji. Datang ke Makkah sana, bingung melihat kenapa jalan Makkah ini bila tarang. Akinya nang kayak apa nih? Nang kayak apa gerdungnya? Sampai ke Petawapan, dikelilingi orang. Oh ini bangsa lainnya akinya sagi 4. Dikelilingi orang. Iya tak? Pembok mangasik wayah parai juga. Nah padang dikelilingi aki warajnya. Sagi 4 pak. Ya kan? Aku 4 juga berdoa. Mana telo tulisannya tapi bahasa Latin. Tulisannya ubes. Sampai kepada kalimat Allahumma rfa' zakari. Allahumma rfa' zakari. Biar tahu artinya Allahumma rfa' zakari. Nah, penuh tahu. Ya Allah. Bahasa kitanya nih, Allahumma rfa' zakari itu aturannya Allahumma rfa' dzikri. Ya Allah terima na zikir ulun, terima ibadah ulun, terima amal kebaikan ulun. Ingat baca warfa' zakari. Allahumma rfa' zakari. Ya Allah kanjungakan ulun. Kanjung artinya irfa' zakar. Zakar. Ayo. Maka Arab juga mendengar, macam Arab ini. Rupanya impoten nih kan, mudah kanjung. Maaf masih gitu. Allah, mudahanlah kita bulik dari maulid Nabi dan kita bawa himu. Sampai sudah sedih, jangan lagi galau, jangan lagi ngongot, jangan lagi memusang. Memusang itu kawannya pemusangan. Merangut itu kawannya irangun, irangut. Apa itu irangan kawannya? Jangan lagi musang. Bulik dari maulid Nabi yang dibawa berakat. Bukan bawa nasi jadi berakat kita 5 bungkus. Berakat itu adalah kebahagiaan kita berakat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibawa. Nah jadi untuk menutup ceramah ulun menyarankan di kampung kita ada pengajian tulaki. Ulun di sini berdiri hanya sekedar sponsor. Sponsor itu kadang memadahi, sponsor itu kadang menasihati, sponsor itu hanya sekedar lewat. Agar supaya pian katuju menuntut ilmu lawan guru-guru di kampung, pian katuju mengaji lawan orang-orang di kampung, pian katuju mendatangi lawan tuan-tuan guru, pian menghormati lawan para habaib. Ulun duduk di sini, ulun sama umatnya Nabi Muhammad juga. Mudah-mudahan kita seberataan tergolong min umat Nabi Muhammad yang dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, mudahan kita hidup beriman, mati membawa iman husnul khatimah, mudah-mudahan dikabulkan hajat
dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita sampai pulang tahun bulan Maulid di tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan lebih meriah daripada yang ada ini, karena untuk memuliakan Nabi Muhammad yang kita cintai, karena untuk memuji Nabi Muhammad yang kita sayangi, karena kita mengagungkan orang yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun Muhammad Nabi minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Apabila ulun ada tersalah ucap, ada tersalah kata, ada tersalah hadap lawan biar pemerataan, acil-acil paman-paman kai-kai ini ulun minta ampun sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hanafi tadi. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT untuk mengamalkan apa yang beliau sampaikan, terutama untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aja dalam itu doa untuk doa kembali kita mintakan kepada Ustaz Muhammad Hanafi. سر النبي والنبي سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الكل والتوحيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من الفقر وحياة روحي وسر قلبي ونجد في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد منك محمد ببركة سيدنا محمد. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احمل علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ودافع البلاء يا رحمن ودافع البلاء يا رحيم ادفن الغلاء والوباء والفساد والمنكر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian serangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan dalam melaksanakan acara hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.